اب یہ میرا خیال ہے 1966 کی بات ہے کہ گولڈ سٹون، سلام اور وائنبرگ انگلینڈ میں اکٹھے ہوئے تھے، میرا خیال ہے امپیریل کالج میں اکٹھے ہوئے تھے، جہاں انہوں نے اس ہگز میکانزم کے اوپر غور کیا اور دیکھا کہ سیمیٹری توڑنے سے ایسے میسو پارٹیکلز بن سکتے ہیں، اور پھر یہ خیال میرا خیال ہے آزادانہ طور پر سلام کے ذہن میں اور وائنبرگ کے ذہن میں آیا کہ چلو اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس سے نکلتا کیا ہے۔ تو سلام پھر آئی سی ٹی پی چلے گئے، اور وائنبرگ ایم آئی ٹی لوٹ گئے، تو وہاں پر انہوں نے الگ الگ کام کیا اور آخر تقریباً ایک ہی جیسی تھیوری پر پہنچے جو آج کل سٹینڈرڈ ماڈل جانا جاتا ہے۔ تو حالانکہ اچھا، اس میں ایک آپ نے ایک اور بھی ایک ریمارک دیا، آئی تھنک وہ میرے لیے تو بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ آئی تھنک اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا یہ۔ آپ نے بھی کہا کہ امپیریل کالج میں وائنبرگ اور سلام کی آپس میں انٹریکشن ہوئی تھی اس پیپر کے نکلنے سے پہلے، تو ڈونٹ یو تھنک کہ وہاں پہ شاید آئیڈیاز ایکسچینج ہو گئے ہوں، یہ دیٹس وائی دے کیم اپ ٹو دا سیم تھیوری؟ یہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ اس وقت کیا کچھ ان کے بیچ میں باتیں ہوئیں، لیکن بعد میں جب اب چونکہ وائنبرگ کا پیپر کچھ مہینے پہلے چھپ گیا اور کتاب کی چھپائی میں دیر لگتی ہے، تو سلام کا پیپر کچھ دیر بعد چھپا، تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا تھا کہ کیوں سلام کو نوبیل پرائز دیا جائے، اور ایک شخص خاص طور پہ اس نے پہل کی اس میں، اور اس نے آرکائیو پہ اپنے پیپرز بھی ڈالے جس میں اس نے کہا کہ سلام کو نہیں ملنا چاہیے۔ نارمن ڈومبے نام ہے اس کا۔ لیکن سلام کو جب نوبیل پرائز ملا، اور اس کے بہت بعد کی بات بھی ہے جب وہ فوت بھی ہو گئے، تو وائنبرگ نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم دونوں نے یہ آزادانہ طور پر کیا تھا، نہ مجھے یہ پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، نہ اسے پتا تھا کہ میں کیا کر رہا۔ تو آم، میرا خیال ہے کہ جب ایک آئیڈیا تیار ہو جاتا ہے نا، اور جب بڑے ذہن اس کی ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں، تو پھر اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ الگ الگ ورک آؤٹ ضرور انہوں نے کیا ہوگا، پتہ نہیں، میں یہ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتہ چل سکتا۔